فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ۔ قسط 27، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، میم دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ جناب خالد حسین کی دلچسپ صدارتی تقریر کو سب مہمانان انہماک سے سن رہے تھے۔ خالد صاحب نے مزید کہا کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ خالد بشیر صاحب، جو ایک منفرد اسلوب کے شاعر اور مورخ ہیں، سے جموں میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک افسانہ سنایا۔ افسانہ سننے کے بعد من ہی من میں سوچتا رہا کہ آج تک میرے ذہن میں اس طرح کا پلاٹ کیوں نہیں آیا، جس کا اظہار میں نے خالد صاحب سے بھی کیا۔ میری خوش بختی دیکھیے کہ آج مجھے اس تخلیق کار سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ صاحب کوئی اور نہیں بلکہ غلام نبی شاہد ہیں، جن کا افسانہ آزادی سن کر میں بہت متاثر ہوا۔ یہاں دو باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا: وحشی سعید صاحب کی ہمہ جہت شخصیت اور فکشن رائٹرز گلڈ کی افتتاحی نشست۔ افسانوں سے متعلق بے باک تنقیدی تاثرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل کتنی سنجیدہ ہے۔ اکثر ہمارے افسانے کتابوں میں دفن ہوتے ہیں، کوئی ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر کچھ ناقدین افسانہ پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ منٹو، بیدی اور کرشن چندر کے دائرے سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ بھی نصاب میں شامل افسانہ نگاروں کو ہی پوچھتے ہیں۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہمارے یہاں کمال کے افسانہ نگار پیدا ہوئے ہیں، جن کے افسانوں کو ملکی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ پریم ناتھ پردیسی کو کشمیر کا پریم چند کہا جاتا ہے۔ پریم ناتھ در کے متعلق ممتاز شیریں نے کہا ہے کہ منٹو کے بعد فسادات کے موضوع پر افسانہ لکھنے والوں میں پریم ناتھ در سر فہرست ہے۔ ٹھاکر پنچھی کی ناول نگاری کی تعریف کرتے ہوئے کرشن چندر نے کہا ہے کہ سرزمین پونچھ سے اگر ٹھاکر پنچھی کا نام ہٹایا جائے تو وہاں کچھ باقی نہیں رہتا۔ حامدی کاشمیری کو سب بحیثیت نقاد جانتے ہیں، جبکہ انہوں نے کئی ناول اور افسانے تخلیق کیے ہیں۔ پشکر ناتھ BA کے متعلق 20ویں صدی کے مدیر خوشتر گرامی کہا کرتے تھے کہ پشکر ناتھ کے افسانوں سے 20ویں صدی کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ نور شاہ کے رومانی افسانے پڑھ پڑھ کر ہم نے افسانے لکھنے سیکھے ہیں۔ عمر مجید کے افسانوں کو تلاش ادب اور رائٹرز کلب کی نشستوں میں سنا ہے۔ عمر مجید نے غضب کے افسانے لکھے ہیں۔ غرض اگر ہم افسانوں کی بات کریں تو مقامی سطح پر بہت کام کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ شاید یہ وقت کی اہم ضرورت تھی کہ فکشن رائٹرز گلڈ کا وجود عمل میں آیا۔ ہمیں اپنے نقاد پیدا کرنے ہوں گے جو ہمارے فکشن ادب کی آبیاری کرنے میں پیش رہیں گے۔
باقی میری ذاتی خواہش ہے کہ جب میں کشمیر آؤں تو مجھے بھی افسانہ پڑھنے کا موقع ملے تاکہ آپ لوگوں کی علمی بصیرت سے میں فیضیاب ہو سکوں۔ آخر پر میں گلڈ کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس تاریخی نشست کی صدارت کرنے کا موقع دیا۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔